السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مضمون تھوڑا سا لمبا ہے لیکن پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا، اور جو عمل کریں گے مجھے امید قوی ہے کہ میرا رب میرے حسنات میں اضافہ فرمائے گا۔ آج کل ہم ایک چلن دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ مضمون علماء کے لیے، مدارس کے طلباء کے لیے، شعراء حضرات کے لیے، نقیب حضرات کے لیے، خطیب حضرات کے لیے، پیران کرام کے لیے، سجادگان کے لیے، مبلغین کے لیے، واعظین کے لیے، سبھوں کے لیے، اور عوام میں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی اسے ضرور پڑھیں۔ جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے، اس کو کاپی کر کے آپ جو بھی ٹرانسلیشن کے ایپ ہوتے ہیں وہاں آپ اس کو ڈال کر رومن اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیجئے اور پڑھیے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک بات دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر جو رنگ برنگی کپڑوں کے اندر اور اونچی اونچی ٹوپیوں کے اندر اور قیمتی جبے صدریاں یہ پہن کر جو حضرات تشریف لاتے ہیں، مصلحین جو لوگوں کی اصلاح کی غرض سے تشریف لاتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر لوگوں کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ ابھی تو ایک پیر صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کا پاجامہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہے، اور سڑک کی پوری گندگی صاف کرتے ہوئے وہ چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے دل کیسے سخت ہو گئے کہ ایک سنت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بریلوی کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جن کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کی مبارک سنتیں، ان کا مبارک طریقہ، ان کے اطوار ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ بیجا ہے۔ اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ ذرا دیکھیے، آپ احادیث مبارکہ پڑھیں گے، صحابہ کرام کی محنتوں پر قربان جائیے کہ کائنات میں کوئی بھی مذہب کا رہنما ایسا نہیں ہوا کہ جس کے روز و شب، رات و دن، ہر وقت و حالت کو لکھا گیا ہو، اسے ضبط تحریر میں لایا گیا ہو۔ صحابہ کرام کی محنت پر قربان جائیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت و حالت کو لکھ دیا۔ کیوں لکھا؟ تاکہ ہم اسے پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب آپ کتاب اللباس پڑھیں گے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، لباس کی رنگت کیسی ہوتی تھی، کیفیت کیسی ہوتی تھی، عمامِ شریف اور ٹوپی وغیرہ صحابہ کرام کی کیسی ہوتی تھی، ہم پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں گے اور حضور کی سنت سے محبت کریں گے۔ تو حضور کی سنت سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حضور سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل لوگ دھڑلے سے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، اور رنگ برنگی امامے میں بھی طرح طرح کی تراش خراش، نقش و نگار، الگ الگ ڈیزائن، ہر ڈے کا ایک الگ امامہ، ہر ڈے کی ایک الگ صدری، ہر ڈے کا ایک الگ جبہ، ہر پروگرام کے ایک الگ سے پورا سیٹ۔ بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، اور پاجامے کے بارے میں دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ بھی ٹخنوں سے نیچے تھا۔ اس حدیث کو بھی میں نے خاص طور سے کوڈ کیا ہے کہ جب ایسا اتفاقاً ایک بار ہوا، نہ کہ یہ ان کا معمول تھا، نہ یہ سنت دائمہ ہے، اتفاقاً ایسا ہوا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پاجامہ ٹخنوں سے اوپر پہنوں، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر پاجامے کو لٹکاتے ہیں، آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے۔ جی ہاں، تو حضرت ابو بکر صدیق قصداً ایسا نہیں کرتے تھے، اور خود ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پاجامہ یا تہبند پہنتے تھے، تو یقیناً آپ کے ٹخنے ظاہر ہوتے تھے، دکھتے تھے۔
کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے کے فارغین ہیں اور بڑے بڑے لاحقے ان کے نام کے آگے لگے ہوئے ہیں، اس طرح کپڑا پہنتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مجھے جو لوگوں نے دیکھا ہے، مجھ سے ملاقات کی ہے، ابھی میں ایک سچی کا واقعہ بتاؤں کہ میں جبل پور تقریر کرنے کے لیے گیا، وہ لوگ بھی اس چینل میں ہے۔ میں ایئرپورٹ سے باہر جب آیا تو وہ سارے پھول ہار لے کر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میں باہر پہنچ گیا اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ لوگوں کی نگاہیں ایئرپورٹ کے اندر ہے کہ ابھی شاید حضرت باہر آئیں گے۔ تو میں نے کہا بھیا کس کے لیے آئے ہو؟ بولے بمبئی سے ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں وہی ہوں۔ تو مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سا انہوں نے منہ بنایا، گویا میں کوئی الگ جہان کی مخلوق ہوں، کیونکہ میرا ایک معمول ہے، میں کسی پہ ٹون نہیں کر رہا ہوں۔ میں ٹوپی ہمیشہ سر سے چپکی ہوئی پہنتا ہوں، مونچھیں ہمیشہ پست رکھتا ہوں، لباس سفید پہنتا ہوں، پاجامے ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہوتے ہیں میرے۔ اب تو میں نے تقریریں چھوڑ دی، لیکن جہاں کہیں مجھے اتفاق ہوتا ہے محفل میں بولنے کا، تو اب تو میں انہی کپڑوں کے ساتھ اسٹیج پہ پہنچتا ہوں، ایکسٹرا جبہ، شیروانی، صدری، کچھ بھی اس طریقے کا میں نہیں پہنتا۔ میں اسے ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو علماء کی مقدس جماعت ہے ان کو چاہیے کہ وہ لباس میں سادگی اختیار کرے، وقار کے ساتھ میں رہے، اتباع سنت کے جذبے سے سرشار ہوں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو اپنائیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہ نام کے آگے اور پیچھے 3 درجن القاب ہیں، مریدوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پاس ہے، اور باقاعدہ شہرت ان کی اوج ثریا کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن پاجامے کا یہ حال ہے کہ ان کے ٹخنے پاجامے کے نیچے ہیں۔ خدا را اس مضمون کو ایک بار ضرور پڑھیں، اور خاص طور سے دینی مدارس کے طلباء میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بہت چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننا، اور اس میں ٹکلیاں لگی ہوئی، اس میں بہت زیادہ زری کا کام کیا ہوا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اپنی پڑھائی پر دھیان دو، محنت سے پڑھو، قابل بنو۔ اور ہم مدرسے میں پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ جب ہم فارغ ہو کر آئیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے، صرف زبان سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے، عالم کے عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی اعلیٰ درجے کی بات ارشاد فرمایا کہ عالم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، عالم اگر مستحبات پر عمل کرے گا، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، اور وہ چیزیں جو مستحب ہیں، اچھی ہے، اگر اس پر عمل کرے گا تو عوام کم سے کم فرض تو پڑھیں گی۔ اور عالم اگر مکروہات پر عمل کرے گا، وہ چیز جس سے شرع نے بچنے کا حکم دیا، ناجائز و حرام نہیں ہے، صرف بچنا، تو فرمایا عوام کم سے کم فرائض تو ادا کریں گی۔ یعنی عالم و علماء کی جماعت عوام کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو خدا را اپنے لباس پر دھیان دیجیے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے بعد لوگوں کے کیا تبصرے آئیں گے جب یہ مضمون گھومے گا فیس بک پر اور کہاں کہاں، اور لوگ کیا کیا کمنٹ کریں گے اور کیا کیا تبصرے کریں گے۔ میں نے اس میں کسی کو ٹون نہیں کیا ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، بس ایک گزارش کی ہے علماء کی جماعت سے، خدا را اپنے لباس پہ دھیان دو۔ یہ چکمک کپڑے، آپ کے حجرے شریف میں جاؤ تو بہت سارے جبے اور ٹوپی کا کلیکشن، شوز کا کلیکشن، بہت ساری صدریوں کا کلیکشن، اماموں کا کلیکشن، جبکہ وہاں کتابیں نظر آنی چاہیے۔ وہاں پر حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، دیگر علوم اسلامیہ کی کتابیں ہونی چاہیے۔ لوگ آپ سادہ لباس پہنیں، آپ کی شخصیت، آپ کا وقار آپ کی زبان سے، آپ کے علم سے، آپ کے اخلاق سے معلوم ہوگا، نہ یہ کہ رنگ برنگی کپڑوں سے۔ تو بہرحال اس مضمون کو ضرور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جن حضرات کو پڑھنا نہیں آتا ہے اردو، میں نے عرض کیا کہ اسے کسی ایپ کے ذریعے ٹرانسلیٹ کر کے رومن اردو میں یا انگلش میں یا مراٹھی میں یا جو زبان آپ جانتے ہیں اس کے اندر ٹرانسلیشن کروا لیں اور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ اور کوئی اسے اگر پرچہ بنا کر مساجد وغیرہ میں لگاتا ہے تو میری طرف سے اسے اجازت ہے۔ مضمون
جیسا ہے اسی انداز میں شیئر کریں، اس میں کسی طرح کا حذف و اضافہ نہ کریں، اور مجھ فقیر کے لیے آپ حضرات دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔